صلوات پڑھ لیجیے رمضان سے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے تمام تر معمولات کو چھوڑ کر غریب زہرا کو فرصہ دینے کے لیے غریب زہرا کی عزاداری میں شامل ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان اہل سنت دوستوں کا جنہوں نے اس تقریب کو ختم کیا اور اس جلوس میں شامل ہیں، اور یہ اٹل حقیقت ہے، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حسین صرف ہمارا ہے۔ حسین مسلمانوں کا ہے، حسین شیعوں کا ہے، حسین سنیوں کا ہے، حسین عیسائیوں کا ہے۔ حسین کو دنیا کا ہر وہ شخص مانتا ہے جس میں شرف انسانیت پایا جاتا ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو پھر حسین کو مانتا ہے، اگر شرف انسانیت کے قریب نہیں گیا تو سمجھو کہ وہ ابھی تک حسین کو نہیں پہچان پایا۔ میں اس لیے شکریہ ادا کروں گا انتظامیہ کا، پولیس کا، دوسرے جتنے احباب ان عزاداروں کے ساتھ مظلوم کربلا کی عزاداری منانے میں دن رات ساتھ رہے اور آج بھی وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مقصد مظلوم کربلا کے ساتھ عقیدت ہے، اور یقیناً دنیا کا کوئی مسلمان وہ کسی بھی منصب پر ہو، کسی بھی عہدے پر ہو، کسی وردی میں ملبوس ہو، اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک نماز رسول کے ساتھ اس کی محبت نہ ہو۔ ہمارا دشمن، وطن دشمن، اسلام دشمن، جو ہماری صفوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ نہ شیعوں کا دشمن ہے، دوست ہے، اور نہ سنیوں کا دوست ہے۔ نہ وہ سنی ہو سکتا ہے اور نہ وہ شیعہ ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں وہ انسانیت کا دشمن ہے، وطن عزیز کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، اور اسلام کا دشمن ہے۔ ہم نے اس کو پہچاننا بھی ہے، اس کو اپنی صفوں سے نکالنا بھی ہے، اور اس کے خلاف جو بھی ہم سے ہو سکا ہم سب کی شرعی، اخلاقی، قانونی، ملکی، وطنی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس کو روکنا ہے، اور اس کی سازش کو ناکام بنا کے جس طرح اس پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ اور علامہ محمد اقبال سنی نے مل کر بنایا تھا، اسی طرح آج شیعوں نے اور سنیوں نے مل کر بچانا ہے۔ نہ تو قائد اعظم کی شیعیت میں کسی کو شک ہے، اور نہ علامہ اقبال کی سنیت میں کسی کو شک ہے، لیکن علامہ اقبال جب در اہل بیت پہ آتے ہیں، حسین کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دو باب عشق ہیں جی، ایک کو زینب نے رقم کیا، ایک کو حسین نے۔ جی علامہ اقبال نے بتایا کہ ہر موسیٰ فرعون کے مقابلے میں اور ہر حسین یزید کے مقابلے میں، لہذا ہمیں اپنی صف میں وحدت برقرار رکھنی ہے۔ اور میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، جتنے میرے دوست احباب کھڑے ہیں، دنیا میں صرف دو ہی فرقے پائے جاتے ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حسینی صفوں میں جانا ہے یا یزیدی صفوں میں جانا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کربلا میں پہنچیں گے تب یہ صفیں ہمیں ملیں گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے قیامت تک کے پیغام میں حسین ابن علی کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کی مشن، ان کے جو شہادت تھی اس کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، کہ ہر دن یوم عاشور ہے، اور ہر زمین جہاں بھی کوئی یزید تمہارے مقابلے میں آئے گا وہ زمین زمین کربلا ہے،
اور جس دن تم زمانے کے یزیدوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے وہ دن یوم عاشور ہے۔ صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم اس بات پہ متفق ہیں، شیعہ اور سنی بلکہ ہر مسلمان، اہل سنت کے بھی جتنے مسالک ہیں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، میرے سب دوست ہیں، سب سے میرا واسطہ ہے، سب سے تعلق ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ ہمیں جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین کے ساتھ محبت نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم حسین کو نہیں مانتے۔ یہی صورتحال شیعہ نے حیدر کرار کی ہے۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر کیا وجہ ہے کہ جو ہی مظلوم کربلا کے ایام شروع ہوتے ہیں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ملک بھر کی فورسز الرٹ ہو جاتی ہیں، ہر طرف خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہر طرف افراتفری کی کیفیت، امن کمیٹیاں اور دوسرے تیسرے ادارے متحرک ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں دو چیزوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، کربلا نے اسلام محمدی اور یزیدی اسلام کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا، کربلا نے حسینی اور یزیدی صفوں کو الگ الگ کر دیا۔ پتہ چلتا ہے روز عاشور کا کون کن صفوں میں جانا چاہتا ہے۔ میں برملا کہتا ہوں، حسین ڈرنے والی شخصیت کا نام نہیں، حسینیت خوف کا نام نہیں ہے، حسینیت نہ کسی سے ڈری نہ ڈرے گی نہ ڈرتی ہے، یزیدیت ہمیشہ ڈرا ہمیشہ ڈرتا رہے گا، یزیدیت پہلے دن سے خائف ہے، آج بھی خائف ہے، قیامت تک ڈرتی رہے گی۔ اس لیے کہ خدا نے یہ اٹل قانون دے دیا کہ والذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس عقیدے پر ڈٹ گئے، ثم استقاموا کہ سوائے اللہ کے کوئی ہمارا رب نہیں، ہمیں کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ثم استقاموا پھر اس پہ ثابت قدم بھی ہو گئے۔ رب کائنات ضمانت دیتا ہے کہ لا خوف علیہم، نہ تو انہیں کوئی ڈر ہے ولا هم یحزنون، اور نہیں اپنے کیے کا کوئی پچھتاوا ہے۔ تو ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، سارا زمانہ یزید کی بیعت کر چکا تھا، اگر ایک حسین ابن علی بیعت نہ کرتے تو کیا فرق پڑتا؟ نہیں، سارا زمانہ ایک طرف اور تنہا حسین ایک طرف، تب بھی حسین پوری زمانے میں بھاری تھا۔ تبھی تو یزید ڈر رہا تھا کہ اگر حسین نے بیعت نہ کی تو گویا کسی نے نہ کی، حسین بیعت کر لے تو اس کا مطلب رسول اللہ نے بیعت کر لی، علی ابن ابی طالب نے بیعت کر لی، اللہ نے بیعت کر لی۔ تبھی تو حسین نے کہا کہ میں کبھی بیعت نہیں کروں گا، صرف میں ہی نہیں کروں گا بلکہ مثلی لا یبایع مثلہ، جو میرے کردار کا مالک ہوگا وہ قیامت تک یزیدی کردار کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور ایک بات یہ بھی واضح کرتا جاؤں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، نیٹو کی فوجیں ہماری دشمن ہیں، یہودی عیسائی یہ عالمی طاقتیں ہماری دشمن ہیں، لیکن کیا ان کو یزیدی کہنا صحیح ہے؟ نہیں، ظلم و بربریت اپنی جگہ پر، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں، عیسائی تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلم دشمن، یہودی تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن، مشرک ہندو تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن۔ اسلام نے واضح کہہ دیا کہ یہودی تمہارا بدترین دشمن ہے صاحبان ایمان، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پتا ہے کہ وہ دشمن ہے۔ جی ہم اس کو یزیدی نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے اور اعلان کر رہے تھے جلدی حسین کو قتل کرو تاکہ نماز پڑھیں۔ آج بھی مسلمانوں کی صفوں میں اگر کوئی قتل و غارت کا باب کھولتا ہے
تو سمجھ لیجیے وہ یزیدی کردار کا ترجمان ہے. اور یہ بات میں عرض کرتا چلوں، تاریخ کی طرح حقیقتیں ہیں. کربلا ہمیں ہر ایک کا جواب دیتا ہے. چند دن پہلے بھی ایک مذاکرہ تھا، ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ ہم سب حسین کو مانتے، شیعہ بھی سنی بھی، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں؟ یہ اتنی فورسز، یہ اتنا اسلحہ، یہ ساری محافظت، یہ سیکورٹیز کیوں؟ آخر وہ کون لوگ ہیں جو ان صفوں کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے 4 محرم الحرام کے اس دین فروش بدبخت قاضی کی اس عملی تصویر کو سامنے پیش کیا. ابن زیاد نے بڑی کوشش کی لوگوں کو کہ جاؤ کربلا جا کے حسین کو قتل کرو. لوگ نہیں جاتے تھے کہ فرزند رسول کو قتل کریں، زمانے جنت کے سردار کو قتل کریں. اس نے دیکھا جب تک قتل حسین کو کسی قاضی اور مفتی کے فتوے سے شرعی جواز نہیں ملے گا نا، اس وقت تک کوئی مسلمان کسی کا گلا نہیں کاٹے گا. ابن زیاد نے قاضی شریح کو درہم و دنانیر کے بدلے میں خریدا، اس کے ضمیر کو خریدا، اس کے دین و ایمان کو خریدا. وہ بدبخت ترین مفتی قاضی جس نے 1 لاکھ اشرفی کے مقابلے میں یہ لکھ دیا تھا کہ لوگوں حسین باغی ہے، حسین کا قتل واجب ہے، حسین کا قتل عین اسلام ہے، گھروں سے نکلو اور جا کر حسین کو قتل کر دو. ابن زیاد نے کہا صرف لکھنا کافی نہیں، اور منبر پہ آ کے فتویٰ تو اعلان کر دو. دنیا کے لالچ میں آ کے اس نے یہ اعلان بھی کر دیا. جب اعلان کر چکا، لوگ تو چل پڑے تلواریں لے کر حسین کو قتل کرنے کے لیے کہ یہ قاضی اور مفتی فتویٰ دے رہا ہے، یقیناً حسین اس قابل ہوگا کہ اس کو قتل کیا جائے. لیکن اس بدبخت نے جب دیکھا کہ فتویٰ تو ہو چکا، اب گیا ابن زیاد کے پاس انعام لینے کے لیے. اس نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، جو امام حسین کے قتل کا فتویٰ دے سکتا ہے وہ کل میرے خلاف بھی کر سکتا ہے. میں تجھے کچھ نہیں کہتا، دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی. لیکن توجہ کیجئے ذرا گرامی، اس ایک بدبخت قاضی اور مفتی کے فتوے کی وجہ سے کتنے ہزار لوگ قتل حسین کے جرم میں شریک ہوئے اور آج حملہ میں موجود ہیں. یہ مت بھولیے کہ صرف 4 محرم کو کوفہ میں یہ ایک قاضی تھا. اس کا کردار ہر دور میں آپ کو ملے گا. محراب و منبر میں آپ کو کوئی ڈالر لے کے فتوے دیتا ہے، کوئی یورو لے کے، کوئی پاؤنڈ اور کوئی ریال لے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے قتل کو ان کو کافر قرار دے کے ان کے جواز قتل کا فتویٰ دے کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم حسین کا راستہ روکیں گے. اور اس دن گرامی حسینیت کا راستہ دنیا کے ظالم حکمران نہ روک سکے. حسین دنیا کی وہ طاقتور ترین شخصیت ہے جو کربلا میں خاک شفا میں دفن ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے ظالم ڈکٹیٹر جابر لو لشکر والے آج بھی حسین سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور دنیا والوں تو آپ نے سوچا کل کربلا جو کل عاشور گزری ہے، یہودی میڈیا کی اطلاع کے مطابق جسے مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں، 1,25,00,000 ظاہر کربلا میں موجود تھا. 1,25,00,000، جبکہ گزشتہ چہلم پہ اس میں عراق شامل نہیں ہوتا. عاشور کے دن عراق کے ازادار اپنے شہر میں ازاداری مناتے ہیں. 40 کربلا پہ چہلم امام حسین پہ 2.25 کروڑ ظاہر موجود تھا. 2.25 کروڑ کون ان کو بلا کے لاتا ہے؟ ہمارے پاس دوست کہتے ہیں کہ آپ صرف شہدائے کربلا کی یاد مناتے ہیں، باقی شہیدوں کی یاد نہیں مناتے. ہمارا سلام شہدائے اسلام کو، اللہ ان کو زندہ کہتا ہے. اللہ کہتا ہے ان کو میں نے ایسی زندگی دی ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے نیت پر، خلوص پر. کتنے پر خلوص تھے کربلا والے کہ آج اربوں انسان قبر حسین کا رخ کر کے ان کو سلام کرتے ہیں. ایسا نے گرامی یہ دلوں میں محبت حسین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. یہ تو حسین اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں گرامی، بیٹھو 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 او بیٹھو بیٹھو یار. ایسا نہیں گرامی توجہ رکھیے، جس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو حسین کی قربانی اور حسین کا مقصد اس کو ہم نے دیکھنا ہے. ایسا نہیں گرامی ہم نے ان یزیدوں کو پہچاننا ہے. یاد رکھیے یزیدیت آج بھی خائف ہے، تبھی تو راستہ روکتی ہے، ڈرتی ہے.
اگر دنیا کو حسینیت کا پتہ چل گیا تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا. حسینی آج بھی نہیں ڈرتے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، تھرٹ کیا جاتا ہے، لیکن کیا مظلوم کربلا کی عزاداری کے اجتماعات میں کبھی واقع ہوئی ہے زیادتی؟ خدا کے قسم یہی مجمع 2 سال پہلے بھی میں نے دیکھا، آج اس سے 2.5 گنا زیادہ دیکھ رہا ہوں. جی کیا تم لوگوں نے خط لکھے تھے ان لوگوں کو؟ ان کو کرایہ بھیجا تھا؟ نہیں. جو دلوں میں تاثیر ہے حسین ابن علی کی قربانی کی، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارت فی قلوب المسلمین فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ قتل حسین کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی حرارت، ایک ایسی تحریک نے جنم لیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے قیامت تک ٹھنڈا نہیں کر سکتی. آج دنیا کفر ہو یا دنیا اسلام، جب بھی کوئی کسی بڑی طاقت سے ٹکر لینا چاہتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے اگر کوئی آئیڈیل ہوتا ہے تو کربلا، کہ کربلا کے 72 نے اپنے زمانے کی طاقت سے ٹکر لا کے بتا دیا کہ